ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। गुरु जी महाराज अनंत अनंत कोटि नमन। अगर मुझसे जाने अनजाने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। सभी संगत परिवार से मैं क्षमा चाहती हूँ। सभी संगत परिवार को जय गुरु जी। नवरात्र की सभी संगत परिवार को हार्दिक शुभेच्छाएं। गुरु जी, आज सोमवार का दिन है और 22 तारीख सुबह के 6:38 हो गए हैं। गुरु जी, शुक्राना सत्संग शेयर करवाइए। गुरु जी, आज आपने सुबह उठा दिया। अब ध्यान तो मैं बैठ नहीं सकती थी, तो स्नान करके आपने पूजा करवाई दुर्गा जी का, देवी कवच, कीलकम स्रोत्र और अर्गला स्रोत्र ये सब पढ़वाया। गुरु जी, शिव 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 पुराण का भी एक अध्याय पढ़वाया। उसके लिए शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। बाबा, आपने बोला था सुबह उठ के दुर्गा जी के ध्यान कर पाठ कभी जप करना, और मेरे को ध्यान करते हुए तो आपने को करवा के लिए। गुरु जी, अगर उसमें कुछ भी गलतियाँ हुई हैं तो उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। गुरु जी, 2 दिन में पितरों के आपका शुक्राना नहीं कर पाई, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। लेकिन आपने बहुत अच्छे अनुभव दिए और मेरी बहुत रक्षा की, उसका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी का मैसेज आ रहा था कि अपनी अनबारी के नीचे देख, अनबारी के नीचे देख। तो संगत जी, मैंने टाइम तो बहुत कम था मेरे पास, लेकिन फिर भी मैंने बोली ड्रॉर के नीचे देख लेती हूँ। ड्रॉर में तो कुछ नहीं दिख रहा था, पर ड्रॉर निकाली संगत जी, तो उसके नीचे मेरे को वही राग विभूति मिली धूल के साथ में। तो शुक्राना गुरु जी, मीठे रूप में दर्शन दिए। शुक्राना 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 गुरु जी। तो वो राख मिली संगत जी, वो तीनों ड्रॉर के नीचे शमशान की राख, जो गुरु जी बार बार मुझे संदेश दे रहे हैं, वो डाली हुई थी संगत जी। क्योंकि बेनबारियाँ साफ नहीं कर पाई हूँ। पलंग में भी बोला था गुरु जी ने कि पलंग में जो गद्दे रखे हैं उनमें देख, पर मैंने देखी संगत जी, बहुत भारी गद्दे हैं वो, पर नहीं दिखा मेरे को कुछ। अब देखो गुरु जी महाराज के ऊपर छोड़ दिया है सब, आप ही जाने गुरु जी। तहे दिल से शुक्राना बाबा, वो सब निकलवाया। और उस दिन मिस करने के बाद में मेरा चेहरा भी खराब हो गया था संगत जी। टाइम उतना नहीं था कि मैं हैंड ग्लोव्स वगैरह पहन पाती, झाड़ू से करी, लेकिन जो भी है तो चेहरा बहुत ख़राब हो गया था। और गुरुजी बोल रहे हैं कि तू रुद्राक्ष पहन, काला धागा पहन लेफ्ट हैंड में। तो काला धागा कैसे पहनूं? मेरे को बोलेंगे कौन से पास के पास जाकर काला धागा लेकर आइए। रुद्राक्ष तो पहन सकती हूँ, पहनूंगी गुरुजी आज। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, हर क्षण हर पल हर लम्हे का बार बार शुक्राना करती हूँ गुरुजी। अगर मुझसे कुछ भी गलती हो गई होगी तो उसकी क्षमा करना। इन पितरों के दिनों में मैं सभी पितरों से भी क्षमा चाहती हूँ। आपने उनकी सेवा जितना हो श्राद्ध करने की कोशिश की, अच्छे ढंग से आपने करवा के लिया गुरु जी, उसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा। गुरु जी, अपने संगत जी, जो हमारा रिश्तेदार जो इनके साथ गया भी गया था, वही रिश्तेदार आया था, उसने जो वेजिटेबल्स लाया था संगत जी, उसमें गुरु जी महाराज नीम करोली बाबा का मैसेज आ गया था, तू कुछ खाना नहीं, नहीं तो सब्जियां हैं मैं तो खा ही लेती थी संगत जी। तो मैंने तो नहीं खाई और हटाते भी नहीं बन रहा था, तो उन्होंने भी खाए। उस दिन गुरुजी आए थे संगत जी, उन्होंने भी खाए। मैं कुछ कर नहीं सकती थी। और रात को तितली रूप में, काले चोले के रूप में आके मेरे घर में जो नेगेटिव एनर्जी थी उसको लेके गए संगत जी। ऐसा गुरुजी महाराज ने सत्संग सुनवाया। नीम करोली बाबा का मैसेज था, अब तेरे घर में कोई नेगेटिविटी नहीं है। लेकिन इतनी सारी क्रियाएं हुई हैं, तब वो गुरुजी महाराज ही जाने, उनकी रहम करम है, सब उन्हीं की कृपा है। तो संगत जी, और दूसरा बड़ी बात यह है संगत जी कि जब मैं पितरों का तो वो हो गया, जब पूजा कर रही थी संगत जी, तो एक दिन दादी की फोटो गिर गई। दूसरे दिन रात को मेरी सास और ससुर की जो फोटो थी, वो फोटो सामने सामने खसक के आ गई। और कबूतरों को दाना डाली तो वो भी लड़ रहे थे, आ गए दूसरे दिन। संगत जी, प्रार्थना करी भगवान गुरु जी महाराज से, डाल देती हूँ, आप ही भेजे उनको चुनने के लिए। आए संगत जी,
पर लड़ाई कर रहे थे। नहीं तो आते हैं दाना चुन के जाते हैं, लड़ाई नहीं कर रहे थे आज तक। मेरे समझ में नहीं आ रहा था, कुछ संदेश दे रहे हैं गुरुजी, कुछ तो गड़बड़ है, पितर नाराज हैं। फिर गुरुजी महाराज ने देखो 2 ही दिन बचे थे, यानी कल और परसों, तो नरसों रात को गुरुजी ने वो शुक्राना सत्संग सुनवाया मेरे को कि तू तो ये गलती नहीं कर रही। शिव पुराण पढ़ते पढ़ते संगत जी पहले खोली, बाद में सोई में 10:30 बजे, और उसमें था कि पितरों को दक्षिण दिशा में रखना, और ये हम दोनों को मालूम है दक्षिण दिशा में ही करके पितरों का पितृर्पण किया जाता है, यानी दक्षिण दिशा में अपना मुंह होना चाहिए जब उनको कर रहे हैं अपन तर्पण, और फोटो भी वहीं होना चाहिए। तो इन्होंने तो मंदिर के बाजू में रख दिए थे, और वो दक्षिण दिशा नहीं थी संगत जी। और मेरे समझ में आया, सुबह मैंने रात को तभी मैं करूँगी तो ये चिल्लाएंगे मेरे को। सुबह इनके पीछे पड़ी, और उसी दिन खाना था, किसी 2 लोगों को बुलाए थे खाने पे। हाँ, तो खाना था उस दिन, तो उन्होंने नहीं सुना संगत जी। वो दिन तो गया, दूसरे दिन फिर मैंने उनको बोली, तो ये कल की बात है, कल ही आखिरी दिन, उस दिन नहीं सुना उन्होंने। मैं बार बार परेशान हो रही, गुरुजी कुछ तो करो। फिर दूसरे दिन सत्यनारायण की कथा होने वाली थी, गाया गए थे, जैसे पंडित जी ने बताए थे, तो कथा हो रही थी। पंडित गुरुजी कुछ तो कृपा करो। और जो वो उन्होंने खिलाए हैं ना वेजिटेबल्स, उसमें पूरी यानी ऐसी चीज़ें थी जिससे हमारा झगड़ा हो। मुझे मालूम है कितनी परेशानी होती थी अगर वो सब करते थे तो। वो बहुत अनुभव है इन सब चीज़ों का भी मेरे को 7 साल से। बहुत परेशान हो जाती थी घर में, मतलब घर में सिर्फ इतना झगड़ा हो जाता था हमारा कि एकदम आर पार की स्थिति आ जाती थी संगत जी। लेकिन गुरुजी महाराज की शक्तियाँ अभी काम कर रही हैं, गुरुजी काम कर रहे हैं, तो बोलते चिंता क्यों, अब तो मैं हूँ ना तेरे पास। बस मैंने गुरुजी महाराज का मंत्र लिया, वो प्रार्थना कर रही, तो उनसे रूम में बोलने गई, वो बहुत चिढ़े। बोल दिया ना एक बार, देख लेंगे, हो गया हो गया, मेरे को समझता क्या करना, ऐसा बोल दी संगत जी। अब मैं परेशान होगी, पितृ इधर नाराज हैं, और अभी दिन चला गया तो फिर कैसा होगा, इतने वैसे पितृ रूठे हुए हैं तो कैसा होगा संगत जी। ऐसे सोचते सोचते भगवान से प्रार्थना करी। फिर वो जो पंडित जी आए, गुरु जी से बोल रही, वो पंडित जी के मुख से बुलवा दो, आप उसी रूप में आ जाओ। उनके सामने बोलने को लगा है कि पंडित जी पितरों का मुंह, पितरों का तर्पण कैसा करना चाहिए, किस साइड करना चाहिए, तो वो बोले दीदी वाला। तब भी वो सुनने को तैयार नहीं। कथा हो गई संगत जी, तब भी सुनने को तैयार नहीं हुआ। सुबह 8 बजे पंडित जी आ गए थे, कथा हो गई। मैं बोली कि आज का आखिरी दिन है पितृमोक्षावंश्य का, अगर आज इन्होंने सही ढंग से नहीं किया तब तो क्या होगा गुरुजी महाराज। जब कथा हो गई 8:30 बजे, 10:30 बजे, फिर मैंने उनको फिर से बोली, अब मेरी लड़ाई हो झगड़ा हो तो हो, पर गलत चीज़ कैसे बर्दाश्त करूँ अभी मालूम होने के बाद में। और वो भी पितरों का मामला है संगत जी। आज आखिरी दिन था कल। फिर गुरुजी महाराज से बोली, गुरुजी मैं नहीं जानती, आप पे छोड़ रही हूँ, आपकी मर्जी से सब होता है। फिर आए वो संगत जी, शांत हो गए सब। कहीं ओम लिख दी मैंने, पानी नहीं, वो बाहर गए, वैसे मैंने गुरुजी की 108 मंत्र जाप लगाई, और थोड़ा सा वो अमृत वाणी थी वो लगाई 5-10 मिनट के लिए, 1 घंटा बस। उसके बाद 11 बजे मैंने बंद कर दी, कभी भी आ जाएंगे। और फिर आके संगत जी उन्होंने बनली, यहाँ पटा लगाओ और यहीं पर उनका तर्पण करो, अभी यही निवेद्य लगेगा, उस साइड गलत डायरेक्शन कर रहे। फिर सुने संगत जी, उन्होंने इतनी नेगेटिविटी थी कि सुनने को तैयार नहीं थे। और फिर दक्षिण दिशा में रख के, और फिर वो निवेद्य वगैरह अच्छे से जो गुरुजी महाराज ने बोला था वैसा सब किया उनको। तो शुक्राना करती हूँ गुरुजी, क्योंकि मेरे को भी मालूम है, उनको मालूम है, लेकिन अब मैं काम में आने के बाद में 3 ही दिन बचे, उनको काम में इतना बिजी हो गई मैं, इस तरफ ध्यान नहीं जा रहा कि कौन सी दिशा है क्या है। वो तो गुरुजी महाराज ने ये कार्य हमसे करवा के लिया, और देखो इनकी बुद्धि तो बिल्कुल चलती नहीं, बांध दी गई है संगत जी। बोले मेरे से कोई काम सही नहीं होता, क्योंकि उनके सोचने समझने की शक्ति उनकी ख़त्म कर दी गई है। और गुरुजी महाराज ने मुझसे इतना काम करवा के लिया जिसकी कोई हद नहीं, यानी बता नहीं सकती संगत जी। मेरे को रोना ही आ गया था जब मैं खाना बना रही थी संगत जी।
تو مجھے رونا ہی آ گیا تھا، اور کرتے کرتے اور کائے پہ سے رونا آیا، میرے کو کام کرنے سے نہیں آیا۔ ان کا وہ برتاؤ 20 سال پرانا برتاؤ آ گیا تھا سنگت جی، چلانا، چیخنا، انسن بولنا۔ اس سے میں پوری ٹوٹ گئی سنگت جی، پوری طرح سے ٹوٹ گئی۔ اب میں کیا کروں گرو جی، یہ تو انہوں نے لا کے چھوڑ کے چلے گئے، اور وہ کھا رہے ہیں وہ سب چیزیں، اور اس سے ان کے اندر نیگیٹو انرجی بڑھتے جا رہی ہے سنگت جی۔ اب میرے کو آٹا بھگاتے نہیں بنتا سنگت جی، میرے کو آٹا بہت تکلیف ہوتی ہے گیہوں کا آٹا بھگانے میں۔ اور جو روٹی والی تھی میری، وہ روٹی والی کے پریوار جو سی وہ براہمن ہے، تو ہم نے پنڈت نہیں مل رہے تھے، تو ہم نے اس کے پریوار کو کھانے پہ بلایا، اور میرے لیے تھوڑی سی مدد کرنا، اور تم پورے پریوار کو کھانے پہ آنا ہے، 2 لڑکیاں اس کی اور اس میں۔ 8:30 بجے اس کا فون آتا ہے، دیدی میں تو پیریڈ مطلب میں نہیں آ سکتی، پوجا کی یوگی نہیں ہوں، میری بیٹی بھی نہیں آ پائے گی۔ آپ میں کیا کروں گرو جی؟ دیکھو گرو جی نے مجھے 6 بجے نا، میری پرانی روٹی والی بائی تھی کہ 5 لوگ ہو جائیں گے کھانے پر، براہمن نہیں مل رہے تھے سنگت جی، تو میں نے بولی 5 لوگ ہو جائیں گے، تو میں نے پرانی روٹی والی بائی کو فون کر دی تھی کہ آپ دیدی آ جانا، اور کھانا یہیں کھانا، والی کھانا بنوانا مت، کیونکہ وہ 1 بجے فری ہوتی ہے، اس کے پہلے اس کے سارے کام ہیں۔ تو ٹھیک ہے۔ اور سنگت جی دوسری بات یہ تھی کہ وہ اس کا ہسبینڈ نہیں ہے، اور ایسا ہے جیسا جیسے میری مدر ان لا بعد میں ڈیتھ ہوئی ہے، تو ان کے لیے ویسے ہی لیڈیز کو ڈھونڈ کے دان کرنا پڑتا ہے، تو یہ گرو جی مہاراج نے کروایا۔ اب میں اس کو بلا رہی تھی، وہ تو ہسبینڈ وائف سبھی تھے، میں نے اس کو ساڑی وغیرہ دے دوں گی، ان کو کپڑے جو بھی ہے سنگت جی۔ تو یہ کاریہ گرو جی مہاراج نے کس ڈھنگ سے کروا کے لیا، ساری چیزیں میری آنکھ کھلوائی، غلط دشا میں رکھ کے، نہیں تو ہم تو وہیں پر نوید لگا دیتے تھے سنگت جی۔ تو تہہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں گرو جی، اتنی بڑی بڑی پریشانیوں سے باہر نکالنے کا شکرانہ، ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ ہے گرو جی۔ میں بتا نہیں سکتی سنگت جی کیسے گرو جی ہاتھ پکڑ کے جو کام کروانا ہے وہ کرواتے ہیں، یعنی غلط دشا میں رکھ کر ان سے پوجا کروائی، ان کا دماغ ہی نہیں چل رہا تھا، جبکہ وہ میرے سے زیادہ ان ڈائریکشن میں بہت اچھے ہیں، وہ کبھی ان سے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ پھر آنے کے بعد میں انہوں نے کیا وہ امرت وانی اور 108 چپ چاپ لگائی، اس سے فرق پڑا سنگت جی، اور گرو جی تو کروا کے لیتے ہیں، نہیں بھی لگا پائے تب بھی سنتے ہیں گرو جی۔ تو تہہ دل سے شکرانہ۔ گرو جی بولتے کیوں چنتا کرتی، میں ہوں نا، سب سنبھال لوں گا، چنتا چھوڑ دے۔ تو تہہ دل سے شکرانہ گرو جی، اتنے بڑے بڑے کام کروا کے لیا، اور پھر آٹا بہت مشکل سے بھگا پائی، لیکن بھگا لی، سب ہو گیا، سب کام ہو گیا سنگت جی، بہت اچھے سے کروا لیا گرو جی مہاراج نے۔ آپ کے چرن میں کوٹی کوٹی نمن گرو جی، پتروں کا کام، اور گرو جی نے بولتے ساری پسند کی چیزیں اور اچھے سے شرادھ کرنا۔ تو سنگت جی پھر ان کی پسند کی جو مٹھائی تھی وہ بھی بلوائی، اور ان کو کل تو گرہن تھا نا سنگت جی، 10 بجے کے پہلے ہی کرنا تھا، سوتک لگ رہی تھی، تو 10 بجے کے پہلے پورا نوید لگا کے، اور ہسبینڈ انکل کو بولا ابھی گائے کو کھلا کر آ جاؤ، تو وہ کھلا کے بھی آئے، تو وہاں پر سنگت جی ان کتوں کی روٹی تو دینے ہی بھول گئی، ان کو بسکٹ بھی، تو ایک کتا بھی آ گیا تھا، دوسرے پھر جو دودھ والی مٹھائی تھی وہ کھایا، رس ملائی تھی تو وہ کھایا، اور چلا گیا وہاں سے۔ تو تہہ دل سے شکرانہ بابا۔ اور پھر میں نے کل روٹی اور ایک بڑا پوڑی، ایک بڑا بھی ڈال دی تھی وہاں پر، تو وہ بھی کبوتر آ کے کھا کے گئے، باجرہ بھی تھا۔ تو تہہ دل سے شکرانہ گرو جی، شکرانہ 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 گرو جی۔ اور آج صبح بھی اٹھا دیا آپ نے، اس کا تہہ دل سے شکرانہ بابا۔ اب آپ ہی سنبھالو، مجھے نہیں معلوم گرو جی مہاراج، آپ نے بہت سارے ستسنگ سنوائے۔ ہاں سنگت جی اسی سمے جب میں ٹوٹ چکی تھی پوری طرح سے، میں نے امرت وانی لگائی، اور دوپہر میں 12:30 1 بجے بڑے مطلب بہت نیرس تھی میں، کل نہیں پرسوں بہت نیرس تھی، یعنی ان کا ویوہار دیکھ کے کہ ارے بھگوان اب اور کتنا میرے کو برداشت کرنا پڑے گا، کہ میں نے لی چلو اب تو ٹوٹ چکی تھی سنگت جی، اب نہیں سدھر سکتے کچھ، پتہ نہیں کتنے دن، معلوم ہے گرو جی سدھار دیں گے، لیکن جب انسان بہت زیادہ ہتاش ہو جاتا ہے نا ان سب چیزوں سے، تو پھر میں من بہت اداس ہو گیا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں، کیسا کروں، گرو جی تو ہیں لیکن یہ پھر سے کیا چیزیں آ گئی ہیں، کھلا رہے ہیں۔ اور وہ امرت وانی وہ 108 منتر کا جاپ لگانے کا سب ٹھیک ہوا تھا سنگت جی، لیکن انہوں نے جو ستسنگ سنوائے 12:30 بجے، اپنے آپ پلے لسٹ چالو تھی، میں دیکھ نہیں پا رہی تھی پر لگا لی تھی کان میں، کام کرتے کرتے، میں کچھ تو سن لوں گی۔ تو وہ جو ستسنگ آیا
اس میں وہ انکل نے اتنی ساری باتیں بتائے، اس سے ان کی مانسک استھتی کمزور ہو جاتی ہے، ان کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے میرے ساتھ کچھ تو نہ ہو جائے گا، میں مر تو نہیں جاؤں گا، بچوں سے بات کرنے کی اچھا نہیں، اگر آپ ان سے کچھ بھی بولو گے تو وہ چڑیں گے، مجھے معلوم ہے ان سے بات، میرے کو مت سمجھا، وہ ایسے ہی کریں گے، بچوں سے بھی چڑیں گے، پتنی سے بھی چڑیں گے، وہ بلیک میجک کی وجہ سے ایسی دشا ہو جاتی ہے اور انسان اندر سے ٹوٹتا جاتا ہے، کمزور ہوتے جاتا ہے۔ تو گرو جی مہاراج نے بہت باریک چیزیں وہ ستسنگ کے دوارا بتایا میرے کو، بہت باریک چیزیں، تب میرے سمجھ میں آیا کہ کتنی گمبھیر بات ہے یہ، ویسے تو معلوم ہے لیکن کیا کیا اس کے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور کتنی مشکل ہے اس سے باہر نکلنا۔ تو وہ یہی بولے کہ آپ کو امرت وانی لگا کے رکھنا پڑے گا، جو کر رہے ہو نتیہ نیم وہ کرتے رہنا پڑے گا، جل چھڑکو، اپنی محنت کرو، جو جو بتائے ہیں گرو جی نے، رودراکش دھارن کرو سیفٹی کے لیے، لیفٹ ہینڈ میں بلیک دھاگا پہنو، اور گوگل اور اس کی دھنی وغیرہ شام کے ٹائم دو گھر میں، اور دھیرے دھیرے امرت وانی سب چیزیں کرتے جاؤ، شیو پران پڑھو، دھیرے 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 ساری چیزیں لپت ہوں گی، ایک دم سے کچھ بھی ختم نہیں ہوگا، کئی سالوں کا کیا ہوا اتنے جلدی نہیں جاتا ہے، وہ خود بھگت چکے تھے سنگت جی، اس چیزوں سے پریشان تھے۔ تو تہ دل سے شکرانہ، وہ ستسنگ سننے کے بعد جیسے میں بہت الرٹ ہو گئی اور میرے سمجھ میں آیا کہ اتنے جلدی سے یہ چیزیں ختم کیوں نہیں ہو رہی ہیں۔ تہ دل سے شکرانہ، گرو جی مہاراج کو کیسے معلوم رہتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اس کی مانسک استھتی کیسی چل رہی ہے، کون سا ستسنگ میں نے اس کو سنوانا ہے، میں تو دیکھی بھی نہیں سنگت جی، وہ اپنے آپ چالو ہو گیا کنٹینیوشن میں۔ تو تہ دل سے شکرانہ بابا، تہ دل سے شکرانہ کرتی ہوں، یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے سنگت جی کیسے ہماری من استھتی بدل دیتے ہیں گرو جی مہاراج ایک ستسنگ سنوانے سے۔ تو گرو جی نے وہ ستسنگ سنوایا نا، تو میری آنکھیں بھی کھلی، میرے کو دھیرج بھی آیا، میرا من شانت ہوا سنگت جی، وہ بے چینی ختم ہوئی، اور مجھے اتساہ بڑھا کہ مجھے اور محنت کرنی ہے، ابھی تھکنا نہیں ہے، تھک کے ٹوٹ کر ہمت نہیں ہارنی ہے، چیزیں دھیرے دھیرے ٹھیک ہوئیں گی۔ تو ایسے گرو جی ہمیں ستسنگ سنوا کے سنبھال لیتے ہیں۔ ویسے کل لیٹے لیٹے کب شانت ہو گیا سنگت جی، خوب اچھے سے سب ہو گیا، بالکل نرمائی سے بات کی میرے ہسبینڈ انکل نے، وہ ایک دم شانت کر دی گرو جی نے۔ پھر مجھے ستسنگ سنوایا کہ اوم بنوا، تو بھول رہی کیا کرنا ہے، تو ان کے کپڑوں میں اور سب کہیں پھر میں نے اوم بنائے سنگت جی، جہاں جہاں بیٹھتے ہیں وہاں پر، سوتے ہیں، سب چیزوں پہ اوم بنائی، اور ماحول شانت ہو گیا سنگت جی۔ اور پھر کل گرو جی نے دروازے کے باہر بھی دیا لگوا لیا، اس کے لیے شکرانہ۔ گرو جی کا میسج تھا پر میں ہمت نہیں کر پا رہی تھی سنگت جی کہ کیسے کروں گی، کیا کروں گی، پر میں نے بولی مندر میں بول رہے نا گرو جی نے دکھایا ہے مجھے وراجمان ہے وہاں، تو میں نے بولی اب دیکھو میں آپ کے بھروسے پہ دیا لگانے جا رہی ہوں دروازے پہ، دروازہ کھول کے، اور وہ بیٹھے ہیں، اب آپ سنبھالنا، کچھ بھی ہوگا تو میرے کو نہیں معلوم۔ سنگت جی شانت بیٹھے تھے، کچھ بھی نہیں بولے، دروازہ کھولی دونوں اور دیا لگا دی میں نے۔ تہ دل سے شکرانہ گرو جی، تہ دل سے شکرانہ بابا، اتنا شانت کر دینے کے لیے۔ گرو جی بولے کوئی کتنا ہی بھی تیرا بگاڑ لے، لیکن جب تک میں ہوں نا تب تک کوئی تیرا کچھ نہیں کر سکتا، بے فکر رہا کر، چھوڑ دے چنتا، اب چھوڑ دے چنتا۔ تو چھوڑ دی میرے بابا، کتنے کرونا کے ساگر ہیں آپ۔ اور پھر نہ انہوں نے بولا ہے کہ اوم نمہ شیوائے اوم، یہ جپ کرو آپ، اور نہیں تو پھر اوم نمہ شیوائے شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے گرو جی سدا سہائے، یہ والا منتر کرنے سے آپ کو اندر کلیئرنس ہوتے جائے گا، جو بھی کھلایا پلایا ہے وہ سب نکلے گا، یا تو الٹی ہوگی تو سنگت جی میں اوم نمہ شیوائے اوم تو زور زور سے بول سکتی ہوں، تو آج کل پرسوں سے وہی کر رہی ہوں، اور میں کل شام کو شیو پران میں نے پڑھی 1 گھنٹہ، میرے گلے سے تب سے تھوک نکل رہا ہے سنگت جی، صبح تو نکلتی ہے پر کل سے تو بہت زیادہ، 1 گھنٹہ میں مطلب واش بیسن میں جا کے تھوکتے ہی رہے، فیس جیسا۔ تہ دل سے شکرانہ گرو جی، شکرانہ 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 بابا، اتنا اچھا ستسنگ سنوایا نا آپ نے، جیسے جان آ گئی سنگت جی میرے میں وہ ستسنگ سن کے، اور اتساہ بھی آ گیا کہ نہیں ہمت نہیں ہارنا ہے، محنت کرنا ہے، کیونکہ ہم گھبرا جاتے ہیں نا کہ اب کیا کریں، ختم ہی نہیں ہو رہی ہے، 7 سال سے یہی سب چیزیں چل رہی سنگت جی، اور اتنے جھگڑے ہوتے تھے، اتنی لڑائی کی آر پار کی استھتی آتی تھی، 1 مہینہ کھانا نہیں کھاتے تھے ہاتھ کا بنا، اتنا پریشان کر دیے تھے تو گرو جی مہاراج۔
تو تہہ دل سے شکرانہ بابا، یہ ساری نگیٹیوٹی ختم کر دی ہے گرو جی نے، بہت شانتی آ گئی ہے گھر میں، بہت رحمت ہے بابا، بہت رحمت ہے۔ تو تہہ دل سے شکرانہ گرو جی اور سنگت جی، اور بھی بہت سی باتیں پر یاد نہیں آ رہی۔ تو ہاں میں بول رہی تھی اوم بنانے کا شکرانہ ستسنگ سنوایا گرو جی نے۔ پھر کل سنگت جی لیٹے لیٹے نا میں یہ سوچنے لگی تھی بہت کس نے کیا کیا کیا، یہ سب ساری چیزیں دماغ میں چل رہی تھی جب خالی ریلیکس کری کل شام میں نے 1 گھنٹہ۔ تو دوپہر میں لیٹی تھی 3:30 4:30 بجے سنگت جی، تو بس دماغ میں کسی کسی کے بارے میں بڑا وہ آ رہا تھا، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، اس نے ویسا کیا۔ تو گرو جی نے ستسنگ سنوائے ترت ایک کہ کڑیے سب کے بارے میں نگیٹو نہیں سوچنا، جس نے جو کیا تو کیا، لیکن ہمیں کیسے سوچنا ہے، ہمیں کیسے رہنا ہے، اس کے اچھے گنوں کو دیکھنا ہے سنگت جی۔ وہ ہم بھول جاتے ہیں، صرف برا ہی برا یاد آ رہا تھا میرے کو سب کے، کیونکہ اتنا سارا ہوا ہے نا سنگت جی، میرے ساتھ حد سے زیادہ ہوا ہے، 30 سال سے سہن کر رہی ہوں سنگت جی۔ تو گرو جی مہاراج نے بتایا ہے کہ ہمیں کیسے رہنا چاہیے، ہمیں صرف اس میں ہر انسان میں اچھائی اور برائی دونوں ہیں، کسی بھی انسان کو بھگوان نے پوری طرح سے برا نہیں بنایا ہے، کہ اس کے ساتھ صرف کچھ نہ کچھ اچھے گن اس میں بھی ہیں، اور ہم میں بھی برائیاں ہیں، اچھی باتیں ہیں ویسے اس میں بھی ہیں۔ تو اس کے صرف اچھے گنوں کو سوچو، تب تم اس چیز سے باہر نکل پاؤ گے، اور اپنے من کو شانت رکھو، اچھا سوچو، کسی کے بارے میں برے وچار نہ آئیں، ایسی ہی سوچ رکھو اپنی، تبھی تمہارے کرم سدھر پائیں گے۔ نہیں ہو پاتا ہے سنگت جی، بہت مشکل ہوتا ہے، جنہوں نے بہت سے زیادہ پریشان کیا ہے نا، تو ان کا چہرے میں ہمارے سامنے سے برے وچار آتے ہیں ان کے لیے۔ تو تہے اور گرو جی مہاراج ہمیں ہاتھ پکڑ کے ہمارے کو وہ شکرانہ ستسنگ سنواتے ہیں، اور ہماری من کی استھتی کے حساب سے شکرانہ ستسنگ آتے ہیں سنگت جی، سب چیزیں چینج ہوتی ہیں ویسی کی ویسی۔ تو تہہ دل سے شکرانہ گرو جی، اتنا سنبھالتے ہو نا آپ پل پل، تہہ دل سے شکرانہ بابا، شکرانہ ہر چھن ہر پل ہر لمحے کا شکرانہ۔ آج جاؤں گی گرو جی مہاراج، میں مندر نہیں گئی ہوں، تو آج گنپتی بپا کو بھی آپ نے لڈو چڑھانے کا بولا ہے، اب دیکھو آپ کا ہاتھ پکڑ کے کروائیے یہ کام، اور شری گنیش بھگوان 9 دیویوں سے، اپنے کل دیوی سے، کل دیوتا سے، سبھی پتروں سے، سبھی یونیورس کی سبھی شکتیوں سے، ہن بابا نیم کرول بابا، سبھی سے میں چھما چاہتی ہوں۔ اگر آدی شکتی ماں، مہا کالی ماں، مہا سرسوتی، مہا لکشمی ماں، سب سے میں چھما چاہتی ہوں، اگر مجھ سے کچھ بھی غلطی ہوئی ہوگی تو مجھے چھما کرنا، تہہ دل سے چھما کرنا بابا، اور اپنی آشیرواد، اپنی بلیسنگز پورے وشو پہ، پورے پریوار پہ، پورے سنگت پریوار پہ، مجھ پہ، میرے پورے پریوار پہ بنائے رکھنا، جو بھی غلطی ہوئی ہوں گی اس کے لیے چھما کرنا گرو جی مہاراج، شری گنیش بھگوان اپنی کرپا میں رکھنا، جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں مجھے جو ہے مارے ہیں میں نے کچھ دوائی ڈال کے جو بھی نقصان پہنچایا ہے آپ کے بھگوان کو، اس کے لیے بار بار چھما چاہتی ہوں، جو بھی مجھ سے غلط کاری ہوئے ہیں گرو جی مہاراج اس کے لیے مجھے چھما کریں پربھو۔ بس میں اپنا شکرانہ ستسنگ یہیں پر ورام دیتی ہوں، آپ کے چرنوں میں میرا کوٹی کوٹی نمن ہے، نئے ستسنگ آپ کروائیے، کیونکہ آپ کی بلیسنگز اننت ہے، تو ہمارے شکرانے بھی اننت رہنا چاہیے گرو جی، ہر پل ہزاروں بلیسنگز دیتے ہیں، ہم لے نہیں پاتے اتنے، تو تہہ دل سے شکرانہ گرو جی، شکرانہ شکرانہ شکرانہ۔ اوم نمہ شیوائے، شیو جی سدا سہائے، اوم نمہ شیوائے، گرو جی سدا سہائے۔ سنگت جی، سبھی سنگت آنٹیوں کو بھی شکرانہ کرتی ہوں، جو آنٹی میرا شکرانہ ستسنگ دیا کرتی ہوں ان کو بھی شکرانہ ہے گرو جی، ان کا بھی ساری اچھائیں پوری کریں اس نوراتری میں۔ جے گرو جی، شکرانہ۔